بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک لڑکی کی حیثیت سے زندگی گزارنے پر مطمئن نہیں ہوں، مجھے جنس تبدیل کر کے لڑکا بننے کی اجازت دی جائے۔ پشاور ہائی کورٹ میں 17 سالہ لڑکی کی جانب سے دی گئی ایک ایسی درخواست جس کا مقصد مجھے صرف لڑکا بنا دیں اور کچھ نہیں چاہتی۔ ایک ایسا دلخراش واقعہ جسے سن کر جج صاحب بھی اپنے آنسوں پر قابو نہ پا سکے اور بہت زیادہ آبدیدہ ہو گئے۔ دوستو، یہ معاملہ ہے پشاور ہائی کورٹ اور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کا۔ جج صاحب نے یہ درخواست پڑھی جس پر لکھا تھا، میں ایک لڑکی ہوں، میری عمر 17 سال ہے اور میں لڑکا بننا چاہتی ہوں۔ یہ درخواست جسٹس نعیم رشید اور جسٹس قیصر رشید کی کمرہ عدالت میں سماعت کے لیے پیش ہوئی اور یہ درخواست لڑکی کے وکیل سیف اللہ محب کاکا خیل کی جانب سے دائر کروائی گئی تھی۔ دوستو، اس دلخراش واقعے پر نظر ڈالنے سے پہلے آپ سے حسب روایت درخواست ہے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی موجود گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی تمام نئی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اور اگر آپ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ دوستو، ایک لڑکی جس کا نام صیغہ راز میں رکھ کر ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کروائی اور اس لڑکی کی جانب سے یہ درخواست ان کے وکیل سیف اللہ محب کاکا خیل، یہ درخواست جناب جسٹس نعیم رشید اور جسٹس قیصر رشید کی کمرہ عدالت میں پیش کی، جس کا متن تھا، میں لڑکا بننا چاہتی ہوں۔ درخواست دائر کروانے والی لڑکی نے یہ لکھا تھا کہ یہ ایک جینڈر ڈسفوریا نامی بیماری میں مبتلا ہے اور عدالت اسے جنس تبدیل کروانے کی اجازت دے۔ اس درخواست میں اس لڑکی نے لکھا، یہ خود کو مرد سمجھتی ہیں، ان کے اندر مردوں والی عادات موجود ہیں جس میں مردوں جیسے کپڑے پہننا، لڑکوں کے ساتھ کھیلنا کودنا اور لڑکوں کے ساتھ دوستی بنانے کو ترجیح دیتی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ ایک لڑکی نہیں بلکہ ایک مرد ہے۔ اور اس لڑکی کے وکیل نے درخواست میں یہ بھی لکھا تھا کہ نہ صرف اس کے جینڈر کو تبدیل کیا جائے بلکہ اس کے جینڈر ایکٹ 2018 کے قانون کے تحت ان کے شناختی کارڈ سمیت تمام دیگر کاغذات پر بھی نام اور جنس تبدیلی کی اجازت دی جائے۔ درخواست پر غور کرنے کے بعد جج صاحب نے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے وکیل کو طلب کیا اور اسے ہدایت کی کہ یہ حیات آباد کمپلیکس کی انتظامیہ سے بات کر کے اس درخواست کا معائنہ کروائیں اور دیکھیں کہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے یا اس میں عدالت کا وقت ضائع کر کے کوئی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ جب حیات آباد کمپلیکس کے وکیل نے یہ معاملہ ڈاکٹرز کو بتایا تو معاملے کا جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی کا میڈیکل چیک اپ کر کے جائزہ لینا چاہا اور اس میڈیکل چیک اپ کے بعد حتمی رپورٹ یہ بنائی کہ یہ لڑکی صحیح کہہ رہی ہے، اسے جینڈر ڈسفوریا نامی بیماری لاحق ہے۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کی رپورٹ جج صاحب کے پاس گئی تو جج صاحب اس رپورٹ کو دیکھ کر بہت حیرت زدہ ہوئے اور انہوں نے حیات آباد کے سینئر ڈاکٹر کو طلب کرنے کی ہدایت کی۔ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے وکیل نے ڈاکٹر کو جج صاحب کے سامنے پیش کیا اور جج صاحب نے اس لڑکی کے بارے میں تمام تفصیلات پوچھی جو اس لڑکی کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے لیے حیات آباد میڈیکل کمپلیکس بھیجا گیا تھا، ان کے بارے میں تمام معلومات حاصل کی۔ جج صاحب کے اس اصرار پر ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ لڑکی درست فرما رہی ہے، اسے یقیناً جینڈر ڈسفوریا نامی بیماری لاحق ہے اور ایسے مریض بچپن سے خود کو لڑکا یا لڑکی سمجھتے ہیں اور اس بیماری کی علامت بچپن سے ظاہر ہو جاتی ہے، جبکہ والدین اس کے بظاہر اعضاء کو دیکھتے ہوئے اس کے جینڈر کا جائزہ لگاتے ہیں اور اس بچے کا نام مختص کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً یہ بچہ پیدائشی ہی اس بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور جیسے جیسے اس بچے کی عمر بڑھتی ہے، اس بچے کی اندرونی خواہشات اور اس کی بیماری سے متعلق جینڈر کا رجحان اپنے مخالف جینڈر کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر یہ بظاہر لڑکا ہے تو اس کے اندر جینڈر ڈسفوریا بیماری ہے تو یہ بچہ بچپن سے لڑکیوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے اور اکثر لوگ اسے شیمیل یا خسرا سمجھتے ہیں، جبکہ در حقیقت یہ پیدائشی مرض اس بچے کی عادت بدل دیتا ہے۔ اگر اس بچے کا بر وقت آپریشن کروا لیا جائے تو یہ اپنے قدرتی جینڈر میں آ کر بھرپور زندگی جی سکتا ہے، جس پر جج صاحب نے اصرار کیا، کیا اس لڑکی کا آپریشن ممکن ہے اور اسے بآسانی لڑکا بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا، پاکستان میں اس طرح کی بیماری یا شوق سے اپنا جینڈر تبدیل کروانے والے لوگ انتہائی کم ہیں، جبکہ بیرون ملک اس کا آپریشن ممکن ہے بلکہ آسان ہے، کوئی بھی شخص اپنا جینڈر بآسانی تبدیل کروا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب نے سام نامی یورپین مشہور وکیل کی مثال دی اور بتایا کہ سام 1984 میں ایک نوجوان لڑکا تھے، ان کی شادی ہوئی اور اس شادی سے ان کا ایک بچہ پیدا ہوا۔ 1997 میں انہوں نے اپنی مردانگی سے تنگ آ کر اپنا جینڈر تبدیل کروایا اور جینڈر تبدیل کروانے کے بعد انہوں نے اپنا نام سامتا رکھ لیا اور دوبارہ 2004 میں خواتین والے احساسات لینے کے لیے اپنا جینڈر ایک خاتون میں تبدیل کروا لیا اور اب یہ بحیثیت خاتون پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ سارا ماجرا سننے کے بعد جج صاحب نے ڈائریکٹر ایمرجنسی ڈاکٹر جنید کو ہدایت کی کہ یہ اس لڑکی کا اچھے طریقے سے معائنہ کریں
اور بتائیں اس لڑکی کے کتنے فیصد چانسز ہیں کہ یہ لڑکی کا جینڈر بآسانی تبدیل ہو جائے گا اور اس کی زندگی بھی بچ جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ اس لڑکی کا جینڈر کون سے ہسپتال یا کس ڈاکٹر کے پاس بآسانی تبدیل ہو سکتا ہے اور اس لڑکی کے علاج پر کتنا خرچ آ سکتا ہے، جس پر ڈاکٹر جنید نے بتایا کہ اس طرح کے مرض میں مبتلا لوگوں کا ترقی یافتہ ممالک میں پہلے نفسیاتی علاج کیا جاتا ہے تاکہ یہ خود اپنے موجودہ جینڈر کو تسلیم کر لیں۔ اس کے علاج کا دورانیہ کم از کم 3 ماہ ہوتا ہے اور اس 3 ماہ میں زیادہ تر مریض اپنی موجودہ صورتحال اور اپنے پیدائشی جینڈر کو تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ رہ جانے والے لوگ جو اس بات سے مطمئن نہیں ہوتے اور خود کا جینڈر کسی بھی صورت تبدیل کروانا چاہتے ہیں، ان کا آپریشن کر کے ان کا جینڈر تبدیل کر دیا جاتا ہے، مگر اس پر خاصا خرچ آتا ہے۔ یہ سارا معاملہ سننے کے بعد جج صاحب نے اس لڑکی کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، اور جج صاحب نے فرمایا انہیں اس لڑکی کے جینڈر تبدیل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر پاکستانی ہسپتالوں میں ناتجربہ کار ڈاکٹر اور علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے اس لڑکی کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے، اور لڑکی اور ان کے وکیل کو ہدایت کی اگر ان کے پاس علاج کے لیے پیسے اور یہ اپنی زندگی اس پر ڈال سکتی ہیں تو بلا جواز اپنا جینڈر تبدیل کروا لے، مگر ڈاکٹر صاحب ان کی طرف سے ان کی زندگی بچنے کا کوئی گارنٹی نہیں دے رہے اور نہ ہی ان کے پیسے کو واپس کرنے کی کوئی گارنٹی ہے۔ لڑکی نے یہ سارا معاملہ جج صاحب کے منہ سے سنا اور تاریخ مانگ لی، اور آج کی پیشی والی یہ تاریخ شاید اس لڑکی کی اس عدالت میں آخری تاریخ تھی۔ اس نے نہ تو جج صاحب سے رابطہ کیا اور نہ ہی اپنے وکیل کو کسی قسم کا عذر دیا۔ دوستو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی جینڈر کی حرکات سے ہٹ کر حرکتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی لڑکا ہے تو اسے خواتین والے کام کرنے میں بہت زیادہ مزہ آتا ہے، یا پھر خواتین جیسی حرکتیں، خواتین کے جیسے بولنا اور خواتین کے جیسے چلنا، اور خاص طور پر خواتین کے جیسے دیکھنا بہت پسند ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو زیادہ تر لوگ خسرے سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ خسرے نہیں ہوتے بلکہ ان کے اندر قدرتی طور پر جسمانی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں تو یہ لوگ ساری زندگی اسی طرح کی حرکات کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کے جذبات پر یہ خود قابو نہیں پا سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسا شخص ان کی رہنمائی کر رہا ہوتا ہے جو اس سارے ماجرے سے گزر چکا ہو، جبکہ اس طرح کی حرکات کرنے والے بچوں کو شیمیل کمیونٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو اس کا غلط فائدہ اٹھا کر خوب مال کماتے ہیں۔ ناظرین گرامی، جنس تبدیل کرنے جیسی گندی اور غلیظ حرکت کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اور ایسے عمل کو یورپین ممالک میں نہ صرف پسند کیا جاتا ہے بلکہ شوق سے اپنی جنس تبدیل کروائی جاتی ہے تاکہ دوسری جنس والے مرد یا عورت کے احساسات حاصل کیے جا سکے۔ مگر جس شخص نے اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، یہ نہ صرف بد امنی کا شکار ہوا بلکہ اسے اپنی صحت میں انتہائی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو پہچان دی ہے، اس کا پہلا سدباب کسی بھی انسان کی جنس ہے، اور یہی جنس اگر انسان تبدیل کروانے کی کوشش کرے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص خواہ یہ مرد ہے یا عورت قدرت کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، اور قدرت جب کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ دو ہاتھ کرتی ہے تو سبھی جانتے ہیں کہ تب توبہ کرنے کا وقت بالکل نہیں ملتا، اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور اللہ رب العزت سے غائب کی مدد چاہتا ہے، جبکہ یہ انسان نہ صرف اللہ رب العزت کا نافرمان اور منکر رہا ہے بلکہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے قدرت کے قانون سے نکلنا چاہتا ہے، مگر یہ شاید اس حقیقت سے بے خبر ہے اللہ رب العزت کی قدرت نہ صرف قدرت ہے بلکہ قدرت زمینی حقائق کا قانون ہے، اور ہر انسان جانتا ہے قانون کسی قبیلے کا ہو یا کسی ملک کا، قانون توڑنے کا مطلب قبیلے اور ملک کے ساتھ غداری ہے، اور اس کا انجام عبرتناک موت ہے۔ جب انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا انجام اتنا بھیانک اور برا ہے تو اللہ رب العزت نے جو قدرت اس دنیا پر دی ہے تو ہم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر کے بھلا کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ تمام ایسے بہن بھائیوں سے التماس ہے جو اس طرح کی بےہودہ خواہشات رکھتے ہیں، وہ یہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کا قانون اور اللہ رب العزت کی پکڑ انتہائی مضبوط ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ رب العزت نے اب تک آپ کو کسی مشکل میں نہیں ڈالا اور نہ ہی اب تک آپ پر کوئی پکڑ ہیوی کی ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرض ولہم عذاب عظیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ منکروں کو ڈھیل دیتا ہے اور منکروں سے کڑا امتحان لیتا ہے، کیونکہ یہ منکر دنیاوی لذت میں اتنا کھو چکے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں اب کسی قسم کی انسانی ہدایت اثر نہیں کرتی، کیونکہ یہ اللہ ہی ہے جو اس شخص کو ہدایت
بخشے، ورنہ یہ شخص قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے ساتھ ساتھ باقی انسانوں اور ان کی زندگی کے ساتھ گھناؤنے عمل کرنے سے باز نہیں آتا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آپ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی آپ کو، ہمیں اور عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام عالم اسلام کے انسانوں کو قدرت کے قانون کو سمجھنے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔